बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज कौमी असम्बली में, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, मुंतखब ऐवान में वो मंजर था कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, आसफा भुट्टो, जितने लोग भी वहां पर मौजूद थे, जितने ये बड़े बड़े नाम मौजूद थे, इन्होंने कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होगा कि ये कुछ हो सकता है उनके साथ। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के नारे नहीं देखे गए कि एक शख्स जेल में है और उसकी तस्वीर, उसके बैनर्स यहां पर मौजूद हो। कैदी नंबर 804 छाया हुआ था। हकीकी मानों में यह नजर आ रहा था कि कौमी असम्बली में राज इमरान खान का था, इमरान खान का है। जिस तरह इमरान खान के नारे लगे, वो शख्स जिसके नाम पर पाबंदी है, जिसकी तस्वीर पर पाबंदी है, सरकारी टेलीविजन पर भी एक वक्त में ये सब कुछ दिखाना पड़ा। नारे इमरान खान के थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को चोर चोर कहा जा रहा था। जब वो दस्तखत करने आए बतौर मेंबर कौमी असम्बली, उस वक्त चोर चोर के नारे थे। हत्ता कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर मास्क उछाल दिया गया, और मास्क भी किसका? इमरान खान का। कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इनके चेहरे, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो बता रहे हैं, इनके चेहरे देखने वाले थे। इतने उतरे हुए चेहरे कभी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के नहीं थे। जो बताया जा रहा है, ख्वाजा साहब ने कहा कि क्या इंसान कहे, दोहराते हुए भी बड़ा खौफ आता है इस तरह के अल्फाज को, लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा कि अल्लाह के बाद अगर कोई फैसला कर सकता है कि वज़ीर आज़म कौन होगा तो नवाज शरीफ है। वो इतना उसको ताकतवर तस्वुर करते हैं, इतना ताकतवर शख्स उसको करार देते हैं, लेकिन वो इतना बेबस है। उसका चेहरा उतरा हुआ कि जिसके बारे में माजिद निजामी साहब, सीनियर सहाफ़ी, लिखते हैं कि क्या बेबसी है। इस वक्त नवाज शरीफ से ज्यादा बेबस शख्स शायद कोई नहीं होगा, कि जिसके बारे में माजिद निजामी साहब लिखते हैं कि वो जनाब वापस आता है और उसके बाद अपनी सजाएं भी मुआफ करवा लेता है। वो किसी तरह जैसे भी है, ज़ाहिर रिगिंग करके, 2 नंबरी करके इलेक्शन भी जबरदस्ती वो जीत जाता है, हारा हुआ इलेक्शन भी जीत जाता है। अच्छा, कैसे भी असेंबली में पहुंच जाता है, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, इज्जत नहीं कमा सकता। ये आप देखिए ना कोई इज्जत रही, ना कोई भरम रहा, अखलाकियात खत्म हो गई। और आज जनाब जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग आए हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए थे इमरान खान के, अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत, दीगर बहुत से रहनुमाओं ने मास्क पहने हुए थे। जितना जोश उनमें नजर आ रहा था, उतना ही जितने ये सारे लोग जो नून लीग के थे और पीपल्स पार्टी के थे, वो बुझे हुए थे। उनको पता है मामला उनसे नहीं चलना। आज कौमी असम्बली में नजर आ गया कि तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी अपोजिशन करनी है कि आप हैरान हो जाएंगे। ये ऐवान तो उन्होंने इस तरह चलने नहीं देना। इसका ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। उमर अयूब की तकरीर देखें, बैरिस्टर गौहर की तकरीर देखें, उन्होंने कहा जी ऐवान ही मुकम्मल नहीं है, हमारी मखसूस नशिस्तों पर खवातीन को आने ही नहीं दिया जा रहा। लेकिन बहरहाल अंडर प्रोटेस्ट वो इसमें शामिल हुए, उन्होंने दस्तखत किए। शहरी रफीदी पहुंचे और फैसल जावेद और शहरी रफीदी जब गले मिले तो रोने लग गए दोनों, जो उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया है, जो कुछ उन्होंने देखा है। अब आप खुद सोचिए कि अब क्या वो यहां आकर उसका रद्दअमल नहीं देंगे? शहरी रफीदी ने इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई थी, उस तस्वीर को चूमा। ये मनाजिर भी मैं आपको दिखाता हूं, एक एक चीज आपके सामने लाऊंगा। और आप देखिए कि सुहेल वड़ाइच साहब भी ये लिख रहे हैं कि जी ये मानना पड़ेगा, ये बात साबित होगी कि जब से इमरान खान को निकाला ये 2 साल से ज्यादा हो गए, कोई एक काम ठीक नहीं हुआ, कोई एक चीज ठीक नहीं हुई। मुल्क और ज्यादा बर्बादी की तरफ गया है, तबाही की तरफ गया है, यहां कुछ अच्छा नहीं हो सका। तो इसका मतलब है कि आप भी होश के नाखून लिए जाएं और मजीद बर्बादी से बचा जाए। लेकिन देखते हैं कि क्या ऐसा किया जाता है नहीं, क्योंकि यह हुकूमत तो नहीं संभाल सकेगी। जिसके पास मैंडेट नहीं होगा, जिसके साथ लोग नहीं होंगे, अवाम नहीं होंगे, उसका यह हाल होगा। नारे लग रहे हैं जनाब इमरान खान, इमरान खान, आए आए पीटीआई, आए आए पीटीआई। पीटीवी पर भी चलाना पड़ा, लेकिन जाहिर है कुछ मुनाजिर होंगे जो वो नहीं कट कर रहे थे। मगर इतनी बेइज्जती और इतनी शर्मिंदगी जो है लाइव चल रही थी, वहां पर रिपोर्टर्स नोट कर रहे थे, वो वीडियोस बना रहे थे। मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं जो आपको शायद मिलेंगी नहीं कहीं और, ये आपको सरकारी टीवी पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहीं से सबने चैनल्स ने भी कट करना होता है, तो वहां तो कंट्रोल इन्होंने अपना रखा होगा। लेकिन वहां पर बैठे लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं, जिस तरह नवाज शरीफ को एक हिसार में आना पड़ा और उसके बाद बस वहां से भागे, दस्तखत करके भागे वहां पर कि जनाब पता नहीं यहां क्या हो जाएगा। ये अब हिसार के बगैर तो यहां पर आ नहीं सकते, यहां पर ठहर नहीं सकते, क्या बनेगा इनका। अब आप ये देखें, ये डाइस का किस तरह से घिराव हुआ, वहां पर ये देखें, शेम शेम के नारे लग रहे हैं जी। ये आप अगर देख सकें, ये देखिए आप, ये वहां पर हो रहा था, ये आप देखिए, ये देखिए, देखना चोर चोर के नारे। और जनाब अब ये वहां पर मंजर रहा है असेंबली में, ये सूरत हाल रही। ये देखिए नवाज शरीफ साहब जब ये कर रहे हैं दस्तखत, तो आपको नजर आएगा कि इनके ऊपर ये देखिएगा मास्क इमरान खान का उछाला गया। और गौर से देखिएगा, अब ये पीटीवी पर चल रहा है जी, ARY पर भी चल रहा है, चोर 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 के आप देखिए नारे लग रहे हैं, चोर। वो देखिए मास्क, देखा आपने, ये मास्क भी फेंक दिया गया। मरियम भी मंजर देख रही है। जब आप डाका डाल के आएंगे, चोरी करके आएंगे, तो आप कैसे चलेंगे? आप देखिए चोर चोर के नारे।
یہ حال ہے اور یہی ان کو سننے کو ملیں گے. علیم خان آئے ہیں تو لوٹا لوٹا کے نعرے لگ گئے, لوٹا لوٹا. یہ ابوان چودھری, یہ جب بھی آئیں گے یہی حال ہوگا. جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جس طرح زبردستی پہنچایا گیا ہے, اب جب لوگ آئیں گے یہاں پر جو تحریک انصاف کے ہیں تو پیچھے سے ان کو ووٹس کا پریشر ہوگا. وہ کہیں گے جی آپ گئے تھے, ہم نے آپ کے لوگوں کو ووٹ دیا تھا, اور جو نہیں پہنچ سکے آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سب چوری کیا گیا ہے. یہ دیکھیے, یہ سلو موشن میں یہ میاں نواز شریف کی طرف یہ ماسک اچھال دیا گیا. تو یہ اب پہلے بھی جب کبھی وزیر اعظم رہے ہیں تو آتے نہیں تھے, اب تو یہ بالکل بھی نہیں آئیں گے. یہ دیکھیے وہ ماسک پیچھے, یہ عمران خان کا, اور یہ ہارے ہوئے لوگ ہی سارے ارد گرد اکٹھے کیے گئے انہوں نے. ابھی میں سن رہا تھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر, انہوں نے کہا کہ جی 3 قومی اسمبلی کی اسلام آباد سے 13 راولپنڈی ڈویژن سے جو ہے نا سیٹیں, وہ باقاعدہ جس طرح خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے جس طرح سے کیا ہے. باقی آپ نے کراچی کا سن ہی لیا, اب گورنر بھی کہہ رہے ہیں ہم تو جیتے نہیں ہوئے, اور یہ بھی نہیں جیتے ہوئے, سارا مینڈیٹ چوری کا ہے. تو شاہ نواز رانجھا چپ کر کے بات سن رہے ہیں, چپ کر کے. آپ سوچئے ذرا, خاموشی سے, وہ بول بھی نہیں سکتے, ان کو بھی پتا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ جس طرح کیا گیا ہے. اور ابھی ایک وقت آئے گا یہ خود سب گواہیاں دے رہے ہوں گے کہ جی ہاں جی ہمیں تو اس طرح زبردستی لایا گیا تھا, ہم کیا کرتے, ہم کون سا کچھ کام کر سکتے تھے. یہ دیکھیں PTI یہ جیسے آئے ہیں, بینرز اٹھائے ہوئے ہیں, تصاویر دکھائی ہوئی ہیں عمران خان کی. تو عمران خان تو جناب اب جیل میں ہے, اور وہ ایک دیو مالائی شخصیت بنتا چلا جا رہا ہے. کوئی شخص سامنے ہو, یہاں ہو, تقریر کرے گا, آپ اس پر تنقید کریں گے, اس کو دیکھیں گے ہاں یہ تو ایک انسان ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں, فلاں کر رہا ہے, اس طرح. اب جب وہ پردے کے پیچھے ہے, وہ جیل میں ہے, یہ جتنی تقریریں بھی کر لیں گے اس کے حوالے سے, تو وہ تو ایسے شیشے پر پانی پھینکیں گے تو وہ پھسل جائے گا. تو وہ تو ہے ہی نہیں اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے, اس کا آپ نام تو لے نہیں سکتے, لیں گے تو اور زیادہ اس کی مقبولیت ہوگی. اب دوسری طرف صرف اسی کے بارے میں بات ہوگی, اور اتنی بھرپور اپوزیشن, مضبوط اپوزیشن کے, یہ آپ پھر یعنی جس پر میں دیکھ رہا تھا لوگ کہہ رہے ہیں کامران شاہد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی بے شرمی, بے حیائی, اور یہ لفظ استعمال کرے کامران شاہد کہ جی یہ دیکھیں, یہ اب تو یہ کہتے ہیں جی وہ جو مخصوص کوٹے کی نشستیں ہیں وہ بھی ہمیں دے دیں. یہ اتنے حریص اور اتنے ہوس اور اتنے گر گئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر کہ جی یہ بھی سیٹیں ہمیں دے دیں. انداز لگائیں آپ, لیکن جتنی بھی چھین لیں ان سے بات تو بنے گی نہیں, کیا کر لیں گے. یہ دیکھیے یہ آواز آپ کو آئے گی, چور آیا چور آیا. یہ جب نواز شریف آئے ہیں تو چور آیا کے نعرے, یہ ہر جگہ یہی ہے. اچھا اگر نعرے شہریار افریدی آئے ہیں, انہوں نے تصویر رکھی ہے عمران خان کی, نعرے لگانے کی کوشش کی ہے تو کہا جی اس کی آواز بند کر دو, لیکن یہ آوازیں کہاں سے بند کریں گے. چور چور, صرف یہی آوازیں ہیں, یہ آوازیں لگ رہی ہیں جناب. یہ دیکھیے مسلسل اتنی دیر تقریب دستخط کرنے میں لگائی, انہوں نے کہا جی جلدی سے یہاں سے نکلو, مجھے بچاؤ. ارد گرد لوگ جتنے انہوں نے زبردستی اس لیے بھیجے ہیں. ابھی تک سیٹیں کم کی جانی, جی زیادہ ہوں گے, ہم کسی طرح سے کوئی بچاؤ کر سکیں گے. خواجہ آصف وہاں پر تقریر کرنا چاہتے تھے, وہ نہیں ہو سکی. اتنی نعرے بازی ہوئی کہ دوبارہ, یہ دیکھیں آپ, یہ منظر تھے, اتنی نعرے بازی ہوئی, خواجہ آصف جب تقریر کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کو دوبارہ پھر مائک تحریک انصاف والوں کو دینا پڑا. اور یہ دیکھیں یہ وہ تصویر ہے کہ جب یہ سینٹر فیصل جاوید اور شہریار افریدی جو ہیں گلے ملے اور روئے. ظاہر ہے اتنا عرصہ فیصل جاوید کو روپوشی میں گزارنا پڑا. اور یہ شیر افضل مروت ہیں اور علی محمد خان ہیں جنہوں نے ماسک پہن رکھا ہے عمران خان کے چہرے والا. یہ دیکھیے آپ, تو یہ جناب سارا دن منظر رہا. اب خبر تو کیا بننی چاہیے تھی, خبر تو یہ تھی کہ جی آج آئے ہیں اسمبلی میں اور انہوں نے اجلاس میں حلف لیا ہے, اس طرح کے کام ہوتے, اس طرح کی بات ہوتی کہ جی یہ لوگ تھے فلانے تقریر کی. نہیں, آج خبر کیا بنی ہے, میں نے منظر آپ کو دکھا دیے ہیں. عمران خان کے نعرے, عمران خان کی تصاویر, عمران خان کے ماسک, عمران خان کی باتیں, PTI, یہ سب کچھ یہ ہائی لائٹ ہوا ہے. نواز شریف پر ماسک پھینک دیا گیا, وہ اس طرح بجھے بجھے تھے, کس طرح وہ گئے. ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آج, یہ نہیں کہ جناب وہ ہو یہ نون لیگ کو پھر گورنمنٹ مل رہی ہے, PDM 1 کے بعد PDM 2 آ رہی ہے, اور دیکھیں جی ان کو پھر اقتدار مل رہا ہے, اور بڑا زبردست ہم نے ملک چلایا تھا, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ آ رہے ہیں. کچھ نہیں, صرف اور صرف عمران خان کی بات ہو رہی ہے, اور ایک خوف طاری ہے کہ بھائی PDM 2 PDM 1 سے بھی زیادہ بربادی ملک کی کرنے والی ہے. اور آج کا سارا دن, آج کی ساری کارروائی, ساری خبریں ایک دفعہ پھر عمران خان کے ارد گھوم رہی ہیں. تو نعرے تو اس کو لگے ہیں, بات تو اس کی ہوئی ہے, بینرز تو اس کے تھے. تو اس لیے جناب آج تو قومی اسمبلی میں آپ وزیر اعظم جس کو مرضی بنا دیں, لیکن راج جو ہے وہاں پر عمران خان کا نظر آ رہا ہے. جب تک بھی یہ اسمبلی چلے گی لگتا ہی ہے کہ عمران خان ہی یہاں پر راج کرتے نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ کو نہیں مانا. لوگوں نے جس کو ووٹ دیا, آپ نے وہ ووٹ چرایا,
آپ نے وہ نہیں مانا، تو جب آپ لوگوں کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو بھی پھر عزت نہیں ملے گی. آپ زبردستی عہدے لے سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے زبردستی عزت نہیں کروا سکتے. تو یہی ہوگا، معاملات زبردستی جتنا چلا سکیں گے چلا لیں گے آپ، لیکن آپ کو بھی پتا ہوگا مورل اتھارٹی نہیں ہوگی آپ کے پاس. اور یہ خود آپ دیکھیے گا جب یہ بیٹھے ہوں گے جناب، کہلوا لیں گے، دستخط کروا لیں گے، کہ خود ارد گرد ہوں گے کہ ہم محسوس کریں گے کہ جناب ہاں ہم بن گئے ہیں جی، ہم منسٹر بھی بن گئے ہیں جی، وزیر اعظم بن گئے ہیں، ہم ممبر بن گئے ہیں اسمبلی کے، لیکن اندر آپ کے اندر سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے آپ کتنی اداکاری کر لیں گے. آپ دیکھ لیجئے، لوگ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی مریم کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا لیکن نواز شریف شہباز شریف کا چہرہ پھر بھی اترا ہوا تھا، وہ خوش کیوں نہیں نظر آ رہے. دیکھیے میں اگر خبر آپ کو بتا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جی وہ خبر درست نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں جتنی مرضی اداکاری کر لوں، آپ میری باڈی لینگویج سے نوٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ گڑبڑ ہے، کچھ پتہ نہیں یہ خبر ٹھیک ہے نہیں ہے یا کیا ہے. لیکن آپ جب صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کو، ایک مورل کانفیڈنس آپ کو ہوتا ہے، آپ کا ضمیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایک اور ماحول ہوتا ہے، ایک دلیری سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ. تو اسی لیے ان میں وہ نظر نہیں آ رہا. ان کو بھی پتا ہے یہ ہارے ہوئے ہیں، ان کو زبردستی جناب جتوایا ہے، یہ کبھی اس آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے، یہ کیا کریں گے. ان کو اب جب تک یہ رہیں گے یہ رسوائی ہی مقدر ہے، یہ نعرے ہی مقدر ہے جو انہوں نے آج سن لیے. اور وہ دیکھیے جناب وہ جیل میں بیٹھا جو ہیں وہ پھر بھی آزاد خیال میں، سوچ میں، وہ آ کر لوگ بات کر رہے ہو کہ جی یہ ہوا وہ ہوا. سب سے بڑی خبر عمران خان کے بارے میں بن رہی ہوتی ہے. یہ خبر نہیں بنے گی کہ جی آج پرائم منسٹر فلاں ہے، اس نے یہ کیا، آج فلاں وزیر نے یہ کیا. نہیں، اس سے کہیں زیادہ بات یہ ہو رہی ہوگی جی اچھا عمران خان جو ہے نہیں اس نے آج یہ پیغام بھجوایا ہے. آپ IMF کے معاملے پر دیکھ لیں، سب سے بڑی خبر یہ بن گئی کہ جی اس نے ڈکٹیٹ کروایا ہے، کوئی براہ راست نہیں لکھا، اس نے بتایا ہے، باہر آ کے لکھا گیا ہے. سب سے بڑی خبر بنا ہوا ہے جی اس سے ملک ہل جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایک شخص جو قید ہے، جیل میں ہے، اس سے ملک ہل جائے گا. وہ بڑے معاملات خراب کر دی جو غداری ہو گئی. اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.